السلام علیکم۔ ناچیز گناہگار نظر یاد خان عرض کر رہا ہوں۔ آپ ارباب علم و ہنر ہیں، مینار ہائے علم و ادب ہیں۔ قرآن کریم پر آپ کا گہرا ایمان ہے، عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جذبے سے سرشار ہیں۔ تو ہمیں اپنے وقت کو، آپ کو اپنے وقت کو یوں ہی نہیں گنوانا چاہیے۔ بحث مباحثے میں وقت گزارنے کی بجائے جتنا کچھ سیکھا ہوتا ہے، جتنا کچھ ہم نے لیا ہوتا ہے، اس کے اوپر عمل کرنا اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ خود اپنا جائزہ لے لیا کریں، میرے سمیت۔ صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم، کرتی ہے جو ہر زمان اپنے عمل کا حساب۔ جو انسان اپنے عمل کا حساب رکھتا ہے، اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا، وہ کبھی دنیا میں ناکام نہیں ہوتا۔ اصل میں عمر اور زندگی میں فرق ہوتا ہے۔ عمر ماہ اور سال کا حساب ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ عمر بے جان چیزوں کی بھی ہوتی ہے، لیکن عمر کے اندر یہ وہ چند لمحے جن میں کوئی انسانیت ساز کام ہو جائے، جن میں منفعت بخش کوئی عمل ہو جائے، تو زندگی کے وہ عمر کے وہ لمحے زندگی کہلاتے ہیں۔ محمد بن قاسم کی عمر تو 17 سال تھی، لیکن زندگی اس کی آج بھی ختم نہیں ہوئی، کیونکہ اس کے اثرات آج بھی ہمارے اس زمین پر محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ حضرت امام علی مقام کی عمر تو 50-55 سال ہوگی، لیکن آج بھی ان کا نام زندہ جاوید ہے ہمارے قلب و نظر میں۔ ان کی پیش کی ہوئی قربانی ہمارے لیے عمل کا جذبے کا، ہمارے عمل کا محرک، ہمارے لیے اعمال کا محرک بنتی ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سطح زمین پر جو سانس لیے ہوں گے، وہ تو عمر کے حساب سے 60، 62، 63 سال ہوں گے، لیکن وہ زندہ ہیں، زندہ تھے اور زندہ رہیں گے۔ ان کی زندگی کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ کیا آپ نے سوچا کبھی ہم نے کہ ہم زندگی گزار رہے ہیں یا عمر گزار رہے ہیں؟ سوچنے کی یہ بات ہے۔ ہم حبوط آدم ہوا، کسی وجہ سے ہمیں جنت کے ماحول سے نکال کر اس کرۂ ارض کے اوپر بسایا گیا۔ یہ رب کریم کا ایک اپنا پلان منصوبہ ہوگا، اپنا ایک اس کا فیصلہ تھا۔ ہمیں اس نے یہ کہا کہ میں نے اس کرۂ ارض پر آپ کو بساتے ہوئے آپ کو ایک تو علم الآدم الاسماء کلہا، ہر چیز کا علم دینے کی صلاحیت آپ کے اندر رکھ دی، ہر چیز کو جاننے کی، ہر ایک کی خصوصیات کو سمجھنے کی آپ کو صلاحیت بخش دی۔ خیر و شر کی تمیز کا ملکہ بھی تمہیں دے دیا، اختیار اور ارادے کی صلاحیت سے بھی بہرہوار کیا، عقل و شعور جیسی لازوال نعمتوں سے بھی سرفراز کیا، اور حتیٰ کہ احسن تقویم میں تمہاری تخلیق کی، اور تمہیں باقی بے شمار مخلوقات سے افضل اور اعلیٰ بنایا کس لیے؟ تاکہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون، عبادت کے لیے بنایا تھا، اور عبادت یہ تھی کہ تمہیں اپنے رب کی صفات کو اپنے اندر اجاگر کر کے رہنا تھا، اس عروس کائنات کو سنوارنا تھا، اس کا دولہا بننا تھا، اس کے اوپر خلافت عرضی کا تاج انسانیت کے سر پہ رکھا گیا تھا۔ اور یہ سلسلہ حضرت آدم سے شروع ہوا سمجھانے کا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پہ خا کے ختم ہوا۔ جب انسانیت اس شعور تک پہنچ گئی کہ اب وہ اپنے مسائل خود سلجھا سکتی ہے، تو اسے ضابطۂ حیات ایسا دیا گیا جو اصولوں پر مبنی تھا اور ناقابل ترمیم، ناقابل تنسیخ، مکمل اور اعلیٰ سارے اصول ضابطے اس کتاب کے اندر دے دیے گئے۔ ہم بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اوپر بحثیں کرتے کبھی ہم نے ان کو اس کے اندر ناسخ اور منسوخ کا چکر چلایا، کبھی محکم اور متشابہ کی بحثیں چھیڑیں، کبھی ہم نے اس کے اجمال کی تفصیل چاہی، کبھی تفصیل کو اجمالی رنگ دینے کی تشخیص کرنے کی ضرورت محسوس کی، کبھی کہا جی یہ تب بات سمجھ آتی ہے جب اس کا شان نزول کا علم ہو،
کبھی کہا یہ بے ربط کتاب ہے، اس کے اندر ربط لانے کے لیے ہمیں فلاں فلاں علم کی ضرورت ہے۔ اختلاف قرأت کے عقیدے گھاڑ لیے کہ اس کے اندر یہ آیت یوں نہیں آئی تھی، یوں آئی تھی۔ ہاں، یہ ساری سازشیں ہمارے خلاف ہمارے دشمنوں نے کی اور ہم ان کا شکار ہو گئے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، قیامت کا دن ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، میرے پیغمبر اپنے اللہ کے ہاں یہ استغاثہ پیش کر رہے ہوں گے کہ میری قوم نے میرے بعد قرآن کو مہجور کر دیا تھا۔ اللہ ہمیں بچائے اس کیٹیگری میں آنے سے، اس زد میں آنے سے، ہم مہجور کرنے والے نہ ہوں۔ یہ قرآن اس لیے آیا تھا تاکہ انسانیت کے لیے گائیڈ اور رہنما ہو قیامت تک کے لیے۔ اس سے دعائے ختم قرآن پڑھیں، اس میں آپ آرزو کرتے ہیں کہ اللہ اس کو ہمارا امام بنا۔ اب ذرا آپ سوچیں کہ یہ کتاب ہدایت ہے، یہ ہدی للمتقین ہے، ہدی للناس ہے، بصائر للناس ہے، یہ تذکرہ ہے، یہ معزہ ہے، یہ فرقان ہے، یہ میزان ہے۔ بے شمار نام ہیں قرآن کریم کے، اور تمام صفات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قیامت تک کے لیے کافی اور شافی ہے۔ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر اور کون سی بات ہے جس پر تم نے ایمان لانا ہے؟ پیغمبر بھی پہلے اس پر ایمان لاتے رہے، اور پیغمبر علیہ السلام نے اپنی جاں گداز محنت اور بے شمار مشقتوں کے بعد اور بڑی تکلیفیں سہنے کے بعد یہ قیامت تک آنے والی انسانیت کو یہ ضابطہ دیا۔ کیا ان کے احسان کا یہ بدلہ ہے کہ ہم اس کو متشابہ بنا رہے ہیں، ہم اس کے اندر شبہ ڈال رہے ہیں؟ ایک کتاب ہدایت ہے آپ کے پاس آئی، تو جن کے پاس آ رہی تھی اگر انہیں شبہ پڑ گیا تھا تو وہ مخالفت کس بات کی کر رہے تھے؟ وہ تو سیدھے کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو اس کتاب کی سمجھ ہی نہیں آ رہی، اس میں تو یہ بات متشابہ ہے، اس کا تو یہ شبہ ہمیں پڑتا ہے۔ انہوں نے جو اہل زبان تھے جن کے سامنے پیش کیا، انہوں نے ایکسیپٹ کر کے، قبول کر کے کیسر و کسرا کے جاہ و جلال کو تہ خاک کر دیا، اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس بات پہ کہ جناب اس میں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ اللہ کی ذات کیا ہے، جنت کیا ہوگی، دوزخ کیا ہوگی، اس کے اندر کیسے کیسے عذاب ہوں گے دوزخ میں، جنت میں کون کون سی نعمتیں ہوں گی، یہ سارا کچھ چونکہ مرنے کے بعد ہے، اس کو سمجھایا ہی نہیں جا سکتا تھا جب تک مثالیں نہ دی جاتی۔ یہ سارے امور جو غیب کے ہم کہلاتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ متشابہ ہوتے ہیں۔ متشابہ کا مطلب تشبیہات سے ان کو سمجھایا گیا ہوتا ہے، استعاروں سے سمجھایا، یہ نہیں ہوتا کہ اس کا معنی ہی ہمیں سمجھ نہیں آ رہا۔ قرآن کریم کے اندر کوئی آیت اس معنوں میں نہیں ہے کہ کسی پہ کوئی شبہ پڑے۔ یہ روشن واضح، عربی کا مطلب ہی ہوتا ہے کھلی زبان، واضح زبان، روشن زبان، اور پھر یہ کتاب مبین ہے عربی میں بھی، اور پھر مبین کھلی واضح نمایاں ہر ایک کو سمجھ آنے والی۔ ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے کوئی اس کا ادراک کرنے والا؟ یہ 4 دفعہ آیت آئی ہے اس صورت کے اندر کہ ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں میرے اللہ، ہم نے تو یہ آسان نہیں سمجھا، ہمارے اندر تو اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ اللہ کا خوف کریں، اب میں منہ سے میرے نکل گیا، اللہ کے قانون کے مطابق چلیں، اللہ کے خوف نہیں کرنا، اللہ سے محبت رکھنی ہے۔ محبت ہوگی تو ڈر خوف نہیں ہوتا، ان معنوں میں کہ ہمیں اللہ کے قانون کی خلاف ورزی سے ڈر لگتا ہے، بس یہ ذہن بنائیں، یہ عقیدہ بنائیں۔ ان بحثوں میں وقت ضائع نہ۔ دوسرا، قرآن کریم کے اوپر یہ ظلم ہوا کہ جب یہ ایوان اقتدار سے نکلا تو انفرادی موشگافیوں کا یہ ہدف بن گیا۔ واجب الاحترام ہمارے مفسرین، ہمارے جانگداز محنت کرنے والے محدثین اور فقہا نے اپنی اپنی سمجھ کے مطابق اس سے ہدایت اور روشنی لی۔ ہم ان کی تعمیری تمام سرگرمیوں کو تسلیم کرتے ہوئے، ہم ان کے علم و فن کا اعتراف کرتے ہوئے دیکھ لیں کہ ہمارے زمانے میں ان کا اطلاق کس طریقے سے ہوتا ہے، ہم نے ان سے استفادہ کرتے ہوئے اس کتاب کو عملاً دنیا میں نافذ کرنے کا سوچنا تھا۔ ہم نے ان کے اوپر کیڑے نکالنے شروع کر دیے۔ اور دوسرا یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ان ساری محنتوں کا حاصل یہی ہے کہ قرآن کریم آسان کتاب ہے، عمل میں لانے والی کتاب ہے، اس کو عمل میں لاؤ اور نتائج دیکھو۔ اس کی تعویل اللہ جانتا ہے۔ تعویل کہتے ہیں کہ جو کام آپ کر رہے ہیں ان کا معال و انجام کیا ہے، اس کا رزلٹ کیا نکلے گا، اور رزلٹ تو کوئی بندہ بھی نہیں جانتا، یہ تو سوائے اللہ کے کوئی بھی نہیں جانتا۔
لیکن اس نے بتایا ہے کہ اس کا انجام یہ ہوگا، اس نے ہمیں سمجھایا ہے کہ اس کا انجام یہ ہوگا، تو ہمیں اس انجام کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے۔ اسی کو ایمان بالغیب کہتے ہیں۔ ان دیکھے نتائج کا علم ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے ہمیں، اور وہ قرآن دیتا ہے۔ پچھلے لوگوں نے جن کے اندر صوفیات کی خصوصیات زیادہ تھیں، انہوں نے اس کو تصوف کی رنگ میں دیکھا، باطنیت والوں نے باطنی رنگ میں دیکھا، اور فلسفہ والوں نے فلسفیانہ رنگ میں دیکھا، اور آج کل سائنس والے اس کو اپنی سائنس میں گھسیٹ رہے ہیں۔ ہر لمحہ بدلتی دنیا کے ساتھ قرآن کو کیوں بدلنا چاہتے ہیں آپ؟ قرآن کے عالمگیر رسولوں کے مطابق سب کو لیں اور پرکھیں، نہ کہ قرآن کو بدلیں۔ یہ تو بدلنے کا اختیار میرے پیغمبر کو بھی نہیں دیا گیا تھا جن کے اوپر یہ کتاب نازل ہوئی تھی۔ وہ بھی کہتے تھے کہ میں قرآن کریم کو بدل نہیں سکتا، یہ میری کتاب نہیں ہے، یہ تو میں تمہارے خالق کی کتاب ہے جو میری معرفت تمہیں مل رہی ہے۔ للہ اس بات پہ غور کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں، مجھے بھی سمجھائیں، تعمیری انداز میں ایک دوسرے کی بات کو لیا کریں۔